السلام علیکم۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ پیش خدمت ہے ناول بے لباس محبت ایپیسوڈ 2۔ اسد ریما کا چچا زاد کزن تھا۔ عمر میں وہ کاشف کے برابر کا تھا۔ سفید رنگ کا ڈارک براؤن بال، کلین شیو اور طاقتور جسم کی وجہ سے وہ کافی ہینڈسم اور انگریز دکھتا تھا۔ وہ بھی دبئی رہتا تھا، لیکن کاشف اور یہ الگ رہتے تھے۔ وہ پاکستان 3 سال سے نہیں آیا تھا۔ حالانکہ اسد کاشف کا سالہ بھی تھا، اور ابھی جب کاشف کی شادی اس کی سگی بہن فوزیہ سے ہوئی تب اس نے چھٹی نہ ملنے کا بہانہ بنایا اور پاکستان نہ آیا۔ بچپن میں ریما اور اسد کی دوستی کافی تھی، اور ویسے بھی دونوں جانتے تھے کہ ان کے گھر والوں نے ان کی شادی آپس میں ہی کرنی ہے، تو دونوں ایک دوسرے کو پسند بھی کرتے تھے۔ جیسے جیسے دونوں بڑے ہوتے گئے، ریما تو بے پناہ محبت کرنے لگی، لیکن اسد کے دل سے ریما کی محبت کم ہوتی گئی۔ اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ وہ اسد کو وہ کچھ کرنے کا موقع نہیں دیتی تھی جو وہ شادی سے پہلے چاہتا تھا، اور اسی وجہ سے وہ لڑکیوں میں انٹرسٹ رکھنے لگا۔ دبئی آ جانے کے بعد شروع میں تو ان کی باتیں ہوتی تھیں، لیکن پھر اسد دبئی کی خوبصورتی میں کھو سا گیا اور ریما کو اگنور کرنے لگا۔ لیکن جب بھی اسد اکیلا محسوس کرتا یا اس کا دل کرتا، وہ ریما کو میسج کال کرتا۔ ریما ہمیشہ جواب دیتی جیسے وہ انتظار میں ہو۔ اسد کو اتنا یقین تھا کہ وہ چاہے جتنا ریما سے دور رہے، ریما کسی اور کی نہیں ہوگی۔ اس کا پلان بھی یہی تھا کہ ابھی مزے لے کر ادھر ادھر سے پھر شادی بھی کر لے گا۔ کرن نوٹ کرنے لگی کہ ریما بھر وقت، خاص کر آدھی رات تک دانیال سے بات کرنے لگی ہے۔ پہلے ریما اسد کی آن لائن ہونے نہ ہونے کا انتظار کرتی تھی، لیکن اب وہ دانیال کے ساتھ خود کو مصروف کرنے لگی۔ ادھر دانیال اب ہر دوسری تیسری رات ریما کو کال پر رومانس کر کے اس کو سکون دینے لگا۔ وہ تب تک سکون نہ لیتا جب تک وہ اندر سے بھیگ کر تھک نہ جاتی، اور اس وجہ سے ریما کو صبح غسل کرنا پڑتا۔ کرن ویسے تو گہری نیند سوتی تھی، لیکن ایک رات یہ کال پر جب وہ رومانس کر رہے تھے تو کرن کی آنکھ کھل گئی اور وہ ریما کے سکنے کی آواز کو غور سے سننے لگی۔ بس کرو یار، بس کرو، میں تھک گئی ہوں۔ وہ ریما کے پاس آئی اور کمبل ہٹا دیا اور کچھ پوچھا کہ ریما کیا کر رہی ہو، کیا ہو رہا ہے۔ یہ کہتے ہوئے لائٹ آن کر دی۔ اس نے ریما کو اوپر سے نیچے تک دیکھنے لگی جو پسینے میں شرابور تھی۔ ریما نے جلدی سے خود کو جسم کو سمیٹا، کال کٹی اور غصے سے کرن کی طرف دیکھ کر بولی، کیا بدتمیزی ہے، تم سوئی نہیں؟ یہ کہتے ہوئے وہ اٹھی، دانیال کو ویٹ کا میسج کیا اور ایک نظر کرن کو دیکھتے ہوئے اب ایک لمبی سانس لی اور بولی، اٹھ گئی ہوں تو چائے بناؤ اب۔ یہ کہہ کر وہ فریش ہونے کے لیے واش روم چل دی۔ کرن ابھی تک حیرانگی سے اس کے حلیے اور حالت کو پیچھے سے دیکھ رہی تھی، پھر کچن میں گئی اور چائے بنانے لگی۔ ایک کپ چائے کا ریما کو بڑھاتے ہوئے وہ بھی اس کے بیڈ پر بیٹھ گئی اور ریما کے بولنے کا انتظار کرنے لگی جو خود دانیال سے میسج پر بات کر رہی تھی۔ پھر دانیال کو بائے کہا اور موبائل سائڈ پر رکھ کر مسکراتے ہوئے بولی، جی میڈم تم کب اٹھی تھی، اور ساتھ میں چائے کا کپ ہونٹوں سے لگا کر سپ لینے لگی۔ جواباً کرن نے سوال کر دیا کہ میں کب اور کیوں اٹھی، یہ ضروری نہیں، لیکن تمہیں کیا ہو گیا ہے یار، کیوں تم اس گھٹیا انسان سے بات کرتی ہو جو تمہاری عزت کو مجروح کر رہا ہے۔ اس نے بستر کی طرف نظروں سے اشارہ کیا۔ کرن کچھ دیر خاموش ہوئی اور پھر سے بولی، تم جانتی ہو کہ تمہاری شادی اسد بھائی سے ہونی ہے، بلکہ ہو چکی ہوتی اگر ان کو چھٹی ملی ہوتی۔ تم خود بھی تو اسد بھائی سے پیار کرتی ہو نا۔ وہ پھر رکی اور پھر بولی، میں اسد بھائی کو بتاتی ہوں، وہ خود تمہیں سمجھائیں گے۔ وہ ریما سے موبائل لینے کا اشارہ کرتے ہوئے بولی۔ ریما نے چائے کا کپ ختم کیا اور سکون سے بیڈ کو ٹیک لگا کر کرن کو دیکھتے ہوئے بولی، اٹھاؤ کرو میسج اور دیکھو کتنے عرصے کے بعد وہ سین کرے گا۔ پھر ایک ہنا سے اس نے گردن کو جھٹکا دیا۔ ایک خاموشی کے بعد بولی، یار میں نے کچھ غلط نہیں کیا، دانیال اچھا لڑکا ہے، بلکہ اسد سے زیادہ اچھا ہے۔ اسد کو میری فکر نہیں، تم جانتی ہو آخری بار اس نے خود مجھے کب کال کی۔ ہاں ٹھیک ہے، ہم دونوں شروع سے ایک ساتھ رہے، لیکن یار جتنا میں اسے چاہتی ہوں مجھے اس کے اندر اتنا چاہ نظر نہیں آئی۔ وہ جب پاکستان میں تھا تب بھی جب اس کا دل چاہتا وہ بات کرتا، اور جب میں چاہتی تب۔ وہ چپ ہو گئی۔ ایک پل کے بعد پھر بولی، مجھے کبھی کبھی لگتا ہے جیسے وہ میرے پاس ہوتے ہوئے میرے پاس نہیں، اور اب اس کو کال کروں یا میسج تو بس سین کر لینا یا اگنور کر لینا، اور جواب جب دل کرے بس سہارے کے لیے اتنا کہ کہہ دینا کہ ہم نے ویسے بھی شادی کرنی ہے، تو ابھی کیا کریں گے بات کر کے۔ تو یار تم بتاؤ میں اپنی فیلنگ کس سے شیئر کروں۔ ریما کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ وہ کرن سے نظریں ہٹا کر آنسو کو چھپانے لگی اور پھر بولی، تمہیں کیا لگتا ہے دانیال مجھے کیوں اچھا لگنے لگا ہے؟
میں اس سے کیوں بات کرتی ہوں؟ کیا مجھے یہ سب چاہیے؟ وہ بستر کی سلوٹوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولی، یار وہ مجھے وقت دیتا ہے، مجھے سنتا ہے، میرا خیال رکھتا ہے۔ کوئی ایسا پل نہیں جب میں نے کہا اور اس نے بات نہ کی ہو۔ کیا وہ مصروف نہیں ہو سکتا؟ اسے میری فکر ہوتی ہے، اور ہر لڑکی یہی چاہتی ہے کہ اسے چاہنے والا اور فکر کرنے والا مرد ملے۔ تم نے اسد کو بتانا ہے تو بتا دو، مجھے فرق نہیں پڑے گا۔ ویسے بھی دانیال اپنے پیرنٹس سے میری بہت جلدی بات کرے گا۔ وہ خاموش ہو گئی اور کرن نے ایک لمبا سا سانس لیا اور کچھ سوچنے لگی، پھر بولی، تمہیں لگتا ہے وہ واقعی تمہارے لیے سنجیدہ ہے اور اس کے گھر والے مان جائیں گے؟ اور یہاں امی ابو؟ ریما کچھ دیر سوچتی رہی اور پھر بولی، یار دانیال میرا دوست بن چکا ہے، وہ ہر بات اپنی شیئر کرتا ہے، اعتبار کرتا ہے، اس وجہ سے وہ مجھے اچھا لگتا ہے۔ ہاں اگر اس کے گھر والے یا ہمارے گھر والے نہ مانیں تو چھوڑ دوں گی، اور اسد کے لیے بھی اسے چھوڑ دوں، بلکہ ایسا قدم نہ اٹھاتی اگر وہ مجھے ذرا سمجھ سکتا۔ آنکھ ماری اور پھر سے بولی، ویسے تم نے میرا آج کا مزہ خراب کر دیا، اور شرارتی مسکراہٹ سے ہنسنے لگی۔ کرن مسکراتی ہوئی اٹھی اور بولی، پتہ نہیں تمہارا کیا بنے گا لڑکی، میں تو سونے لگی۔ کرن نے لائٹ کو بند کیا اور بستر میں جا کر سو گئی۔ ریما دل ہی دل میں اس بات سے شرمندہ تھی کہ دانیال سے بات کرتے کرتے کس حد تک پہنچ گئی کہ آج اپنی چھوٹی بہن کی نظروں میں گر گئی۔ اس سے اچانک خود سے گھن آنے لگی۔ وہ کچھ دیر سوچنے لگی، پھر اس نے موبائل اٹھایا اور دانیال کو میسج کیا کہ آج کی بات ہم بات نہیں کریں گے۔ یہ کہہ کر اس نے دانیال کو واٹس ایپ، فیس بک، ہر جگہ سے بلاک کر دیا اور نمبر کو بھی بلاک میں ڈال دیا، اور کچھ پل رو کر من ہلکا کیا اور اسد کو کال کی، لیکن اسد نے اٹینڈ نہ کی۔ اس نے میسنجر پر ٹیکسٹ کیا، آئی مس یو اور آئی لو یو سو مچ، پھر موبائل رکھ کر سو گئی۔ دانیال کو جب ریما کا میسج آیا کہ کرن جاگ گئی ہے اور اب صبح بات کریں گے، تو وہ کچھ دیر سوشل میڈیا پر ٹائم پاس کرنے کے بعد سو گیا۔ صبح وقت سے ریما کال کر کے جگاتی تھی، لیکن آج جب دانیال اٹھا کوئی کال میسج نہ تھا۔ اس نے واٹس ایپ دیکھا تو ڈی پی شو نہ ہو رہی تھی۔ اسے اچانک ایک شوق سا لگا کہ یہ کیا؟ اس نے فوراً سے کال کی، لیکن کال نہ ملی۔ اسے اندازہ ہو گیا کہ ریما نے بلاک کر دیا ہے۔ دانیال کے پاس 2 موبائل تھے، لیکن اس نے ریما کو صرف ایک نمبر دیا تھا۔ پہلے تو وہ کچھ دیر انتظار کرتا رہا، پھر اپنے دوسرے نمبر سے کال ملا دی۔ کچھ دیر تک بیل جاتی رہی، پھر کال اٹینڈ ہوئی۔ ریما، ہیلو۔ دانیال ایک پل خاموشی کے بعد، ٹائم پاس کرنا تھا تو بتا دیتی، مجھ سے اچھا ٹائم پاس اور کون کر سکتا ہے؟ دانیال رکا اور پھر سے بولا، آواز سے پہچان لی، وہ بھی ایک رات میں بھلا دی؟ ریما، دانیال میں تم سے اب کوئی بات نہیں کر سکتی، پلیز مجھے کال نہ کرنا۔ دانیال فوراً سے بولا۔ دانیال، ریما جان، یار ایسا کیا ہوا؟ مجھ سے کوئی غلطی ہوئی؟ میں یہاں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں اور تم؟ ریما نہیں، ہماری شادی نہیں ہو سکتی، نہ ہی میں ایسا چاہتی ہوں، اللہ حافظ۔ دانیال، اوکے غلطی میری ہے اور سزا تم خود کو کیوں دو؟ ایسا کرتا ہوں میں خود کو ختم کر دیتا ہوں۔ آج صبح ہے جس میں تمہاری کال نہیں آئی اور یہ آخری صبح ہوگی۔ ریما، کیا مطلب؟ دانیال، کچھ دیر تک پتہ چل جائے گا، اور یہ نمبر میرا نہیں ہے، نہ اس پر کال کرنا۔ یہ کہہ کر کال کٹ کر دی اور اس نمبر کو بند کر دیا۔ ریما ہیلو کرتی ہوئی رہی، لیکن کال کٹ ہو چکی تھی۔ اسے ڈر لگنے لگا کہ کہیں واقعی دانیال اس کے پیار میں کچھ کر نہ جائے۔ وہ پہلے بھی کہتا تھا کہ یار اب تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا۔ کچھ ہی دیر میں ریما نے صرف واٹس ایپ سے ان بلاک کر دیا اور ٹیکسٹ کر دیا کہ ان بلاک کر دیا ہے، لیکن فری ہو کر بات کروں گی۔ وہ اس سوچ میں تھی کہ آہستہ آہستہ اس سے دور ہو جائے گی، لیکن دانیال نے جب دیکھا کہ ریما نے ان بلاک کر کے ٹیکسٹ کر دیا ہے تو اب اس نے ٹھان لی کہ اس سے پہلے یہ دوبارہ دور ہو، کسی طرح ڈیٹ لگائے اور اس سے جان چھڑوائے۔ رات میں جب دانیال نے کال کا کہا تو پہلے ریما نے منع کر دیا، اور اس سے میسج کے دوران وہ اسد کو کال اور میسج کرنے لگی۔ اسد نے کال کٹ کر دی اور میسج کیا کہ وہ دن میں بات کرے گا، ابھی تھوڑا مصروف ہے۔ اسد کے میسج سے وہ اداس ہو گئی اور پھر خود ہی دانیال کو کال کا بول دیا۔ دانیال پہلے بھی اس انتظار میں تھا اور اس نے کال ملا دی، لیکن آج وہ ریما سے سیکسی اور رومانٹک باتیں نہیں بلکہ وہ اس کو احساس دلانا چاہتا تھا کہ وہ اس دنیا میں صرف اسی کے لیے ہے۔ انہی باتوں کے جال پر اور اسد کے ٹھیک سے رسپانس نہ دینے پر ریما دوبارہ سے دانیال سے باتیں کرنے لگی۔ وہ دانیال کو اسد سے جب کمپیئر کرتی تو دانیال اسد سے بہت باہر ہوتا۔ اب دانیال صرف ریما کی کیئر کرنے لگا، رومانٹک باتیں چھوڑ دیں۔ ایک بار باتوں ہی باتوں میں ریما نے کہا کہ مجھ سے اتنا کیوں بات کرتے ہو؟ دانیال کچھ پل خاموشی کے بعد بولا،
باتیں نہیں، پیار کرتا ہوں اور بہت کرتا ہوں، اور سچ سنو تو تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ میں تو اب تک بات بھی کر چکا ہوں، اگر اس دن تم نے مجھ سے ایسے خاموش نہ کیا ہوتا۔ ٹھیک ہے، میں جب کہوں گی تب تم پیرنٹ سے بات کرنا۔ ریما نے دانیال کی بات پر اعتبار کرتے ہوئے بولا۔ وہ واقعی اب دانیال سے شادی کرنے کا سوچنے لگی۔ دانیال کو اتنا پتہ چل گیا کہ ریما اب اس پر اعتبار کرنے لگی ہے۔ اس نے موقع اچھا سمجھا اور کچھ دنوں بعد باتوں ہی باتوں میں بولا، ریما میں لاہور آ رہا ہوں۔ ریما کیوں؟ دانیال یار تمہیں تو پتہ ہے کہ ابو کا کتنا بڑا بزنس نیٹ ورک ہے، بس انہوں نے کہا ہے، اور ویسے بھی لاہور آتا جاتا رہتا ہوں۔ ریما لاہور کس جگہ اور کب آنا ہے؟ دانیال 2 دن تک اپنی ہی گاڑی پر آؤں گا اور گلبرگ کی طرف آنا ہے۔ یہ کہہ کر ایک پل کو خاموش ہو گیا اور پھر بولا، گھبراؤ نہیں ریما، میں تم سے ملنے نہیں آ رہا، اور ویسے بھی جانتا ہوں کہ اتنا اعتبار ابھی تم مجھ پر نہیں کرتی۔ وہ تنزیہ لہجے میں بولا، بس بتا دیا اس لیے کہ عادت سی ہے ہر بات تمہیں بتانے کی۔ ریما اتنے وقت سے بات کرنے کی وجہ سے وہ اعتبار کرنے کے ساتھ دل میں ایک چاہت رکھنے لگی تھی۔ دانیال کے ساتھ بات کرتے اسے دنیا کا احساس نہیں ہوتا تھا۔ دوسرا دانیال کا ہر بات شیئر کرنا، مشورہ لینا اچھا لگتا، ایسے لگنے لگا جیسے دانیال اس کے ساتھ ہو۔ ریما دانیال کی بات سن کر پہلے خاموش ہوئی اور پھر بولی، بات اعتبار کی نہیں، لیکن میں آج تک کسی لڑکے سے ملنا تو دور کی بات سوچا بھی نہیں۔ میں جانتی ہوں تم اتنے برے نہ ہو، نہ ہی میرے ساتھ کچھ برا کرو گے، لیکن یارو۔ وہ پھر سے خاموش ہو گئی۔ دانیال لیکن کیا؟ دانیال نے سگریٹ کا کش لیتے لیتے رک گیا اور سنجیدگی سے بولا، ہوگا ریما، کبھی نہ کبھی تو ہمیں جاننے کے لیے ملنا ہوگا۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ملے، لیکن سوچنے میں حرج تو نہیں، اور اگر واقعی ہمیں رشتہ بنانا ہے تو شاید آمنے سامنے ہو جانے میں کوئی مسئلہ نہیں۔ ریما وہ کانوں میں ہینڈ فری دیے ہوئے موبائل پر اسد کی آن لائن ہوتے ہوئے میسج کو سین تک نہ کرنے کا منظر دیکھ رہی تھی، پھر خاموشی کو توڑتے ہوئے بولی تھی، ٹھیک ہے، اگر مناسب لگا اور موقع بنا تو میں دیکھوں گی، لیکن ایک وعدہ کرو کہ ہم میں کچھ غلط نہیں ہوگا اور مجھے ٹچ تک نہیں کرو گے، بلکہ ہم پبلک پلیس پر کہیں ملیں گے، پرائیویٹ جگہ نہیں۔ دانیال، وعدہ کرتا ہوں، بلکہ قسم کھاتا ہوں کہ کچھ نہیں کروں گا، اور ہاں، جہاں تم کہو گی وہیں مل لیں گے، جو کہو گی وہی ہوگا۔ جو تمہیں انکار تھوڑی کرنا ہے، وہ ایک اعتماد دیتی ہوئی مسکراہٹ سے بولا۔ کچھ دیر بات کرتے رہے، پھر ریما کو نیند آنے لگی اور سونے کا کہہ کر کال کاٹ ہو گئی۔ دانیال نے ہاتھ سے یس کا اشارہ کیا اور ایک شیطانی مسکراہٹ ہونٹوں پر لایا۔ وہ آج اپنے پلان کی کامیابی کے قریب پہنچ گیا تھا۔ تو ناظرین، پھر ملتے ہیں ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔